اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، فلسطین کے بارے میں بھی، غزوہ ہند کے بارے میں بھی، اور اس معاہدہ ابراہیمی کی شیطانی سازش کے بارے میں بھی۔ اہل فلسطین کی ایک بد دعا ہے جو انہوں نے باقی مسلمان امت کو دی ہے۔ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اہل فلسطین کے ان مساکین اور مجاہدین اور مرابطین کی یہ بد دعا آپ سنتے ہیں تو، اور یہ بد دعا انہوں نے کافروں کے لیے نہیں دی، یہ بد دعا انہوں نے مسلمان ملت کے لیے دی ہے، مسلمان امت کے لیے دی ہے، کہ جس نے کوفیوں کا کردار ادا کرتے ہوئے سیدی رسول اللہ کی اس بہترین امت کو عین اس آزمائش میں، اس کربلا میں تنہا چھوڑ دیا۔ اہل فلسطین کی بد دعا ہے کہ یا رسول اللہ ان کی شفاعت مت فرمائیے گا جس نے ہم کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یاد رکھو اچھے طریقے سے کہ کائنات کی بہترین امت اس وقت غزہ میں ہے، سیدی رسول اللہ کے دعا یافتہ ہیں، اعلیٰ ترین رباط میں ہیں، اعلیٰ ترین مرابطین کے شہداء اور ان کے خاندان اور ان کے یتیم اور ان کی بیوائیں ہیں وہاں۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی دعا یا بد دعا میں اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ان کی بد دعائیں اور ان کی آہیں اور ان کی سسکیاں اور ان کی چیخیں اللہ کا عرش ہلا رہی ہیں، اور وہ تمہارے حق میں بد دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان ظالموں اور ان فاسقوں اور ان کوفیوں کی شفاعت مت فرمائیے گا جنہوں نے اس کربلا میں ہم کو تنہا چھوڑ دیا۔ آج 8 محرم ہے، عرب دنیا میں 9 محرم ہے، عاشورہ شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جلوس نکال رہی ہے امام حسین کو یاد کرتے ہوئے، کربلا کے ظلم پر ماتم کر رہی ہے، اور جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آج حسینی قافلے پر کربلا مچی ہوئی ہے اس کے لیے پانی کا کوئی گلاس نہیں بھیجتا، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اپنی پوری زندگی کو تم حرام کر لو گے اگر آج تم نے اہل غزہ کی بد دعائیں سمیٹ لی تو، اگر آج تم غزہ کے رباط میں شامل نہ ہوئے تو۔ ساری زندگی تم حلال مال کماؤ، خون پسینے کی کمائی سے حلال رزق کو کماؤ، لیکن اگر تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اپنا سارا مال حرام کر لیتے ہو۔ یہی شریعت کا قانون ہے نا۔ اسی طرح ساری زندگی تم کہو کہ میں تو حسین کا ماتم کرتا آیا ہوں، میں تو حسینی ہوں، میں تو کربلائی ہوں، لیکن جب وقت کی کربلا آئی، وقت کا حسینی قافلہ تمہارے سامنے پہنچا تو تم نے اس کو یہودیوں، کفار، یزیدیوں اور فرعونوں کے آگے مرنے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مسلمان مظلوم تمہیں بد دعائیں دینے پر آ گئے، اور پھر بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یاد کرو بالکل وہی بد دعائیں ہیں یہ جو اہل غزہ آج اس امت کو دے رہے ہیں، جو اس وقت بی بی زینب نے اہل کوفہ کو دی تھی۔ انہوں نے بھی اہل کوفہ کو مخاطب کر کے یہی فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، تم کو ہمارے نانا کی صفات نصیب نہ ہو، ساری زندگی ماتم کرو اور تم رو کیونکہ تم نے ہم کو کربلا میں دھوکہ دیا۔ اگر آج مسلمان دنیا میں کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ بہت نیک ہے، بڑے صالح اعمال کرتا ہے، نماز روزہ حج اور عبادات کرتا ہے، تو اس تکبر کو اپنے دماغ کے بھوسے میں سے نکال دو کہ تم کو اہل غزہ کی بد دعائیں لگی ہوئی ہیں، تم کو اہل غزہ کی لعنت پڑ چکی ہے، کیونکہ تم نے اہل غزہ کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا۔ اور اگر تم غزہ کے رباط میں شامل نہیں ہو تو صاف سن لو، تم بد نصیب ہو، تم لعنتی ہو۔ کیا حکومتوں کو الزام مت دو، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تم پر نماز فرض ہے۔ حکومت روزے رکھے نہ رکھے، تم نے روزے رکھنے ہیں۔ حکومت حج کرے نہ کرے، تم نے اپنا حج کرنا ہے۔ حکومت غزہ کے رباط میں شامل ہو نہ ہو، تم نے شامل ہونا ہے۔ وہ کیسا لعنتی شخص ہوگا جس کے سامنے غزہ کا رباط ہو
اور وہ اس میں شامل ہونے سے انکار کر دے. غربت کا تانا مت دو کہ میں تو غریب ہوں. سیدی رسول اللہ کے پاس بھی بہت غریب صحابہ تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی نے بھی کسی جہاد کو، کسی غزوے کو ترک نہیں کیا. ساری، چاہے حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے، حضرت ابوبکر گھر کا پورا سامان لائے. جب ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ساری رات کام کر کے مٹھی بھر کھجور کمائی اور وہ لا کے دی. اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مٹھی بھر کھجور اس تمام سامان سے زیادہ ہے جو پورے اہل مدینہ نے جمع کیا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. یہ بہانے مت کرو کہ میں غریب ہوں. تم غریب ہو تو تم 10 روپے نکال سکتے ہو. کیوں؟ ایزی لوڈ بھی تو اپنے فون میں تم کرواتے ہو نا، اپنے گھر کا بجلی کا بل بھی دیتے ہی ہو نا، اپنے اوپر بھی تو خرچ کرتے ہو. جب جہاد کا وقت آتا ہے تو امیر اور غریب کا سوال نہیں ہے، اپنی حیثیت سے یا اس سے بڑھ کر عطا کرو، نکالو، تقسیم کرو، دو. حکم ہے تم پر، یہ احسان ہوگا اللہ کا کہ اگر اللہ تمہارے مال کو قبول کر لے. سیدی رسول اللہ کو حکم ہے قرآن میں، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ نکلوائیے اور پھر ان کے لیے دعا فرمائیے کہ جب آپ ان کے مال، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تب ان کا تزکیہ ہوتا ہے، تب ان کی طہارت ہوتی ہے، تب ان کی پاکیزگی ہوتی ہے، تب یہ صاف ہوتے ہیں. جیسے تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تمہارا مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرتے ہو تو تمہارا وجود اور تمہارے اعمال پاک ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی ہوں، دنیا کے امیر ترین پاکستانی ہوں، اور غزہ کے 17-18 لاکھ مسلمانوں کی کفالت نہ کر سکے؟ پھر تم یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، پھر تم یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے دنیا آخرت میں خیر کرے گا، سیدی رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، تم کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. کس قسم کے تم بے وقوف اور جاہل انسان ہو. تمہارے خیال میں سیدی رسول اللہ تمہارے ساتھ کس نگاہ سے تمہاری طرف دیکھیں گے جب اہل غزہ کی جانب سے تمہارے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ تو جب اہل غزہ روتے پٹتے شہید، وہ 70,000 شہید جن کا سیدی نے فرمایا تھا کہ میرے پاس کٹے پٹے جسموں کے ساتھ لائے جائیں گے، جب وہ سیدی کے دربار میں بیٹھ کر کہیں گے کہ مالک یہ ہیں مسلمان امت آپ کی اس وقت کی جس نے ہم کو کربلا کے میدان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ان کی شفاعت مت فرمائیے گا. اب مجھے بتاؤ، دنیا کی اور کون سی طاقت ہے جو سیدی رسول اللہ کے دربار میں تمہاری شفاعت کروا سکے؟ جب اہل غزہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر آئے ہوں گے تو اگر یقین نہیں آتا تو اہل غزہ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو. ہر روز ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ان کے یتیم، ان کی بیوائیں، ان کے بوڑھے، ان کے شہداء کے بچے، ان کے مجاہدین. یا رسول اللہ ان کی شفاعت مت فرمائیے گا جس نے آج ہمیں تنہا چھوڑ دیا. تم اہل غزہ کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہو نا؟ آواز نہیں اٹھا سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا؟ دعا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی مال اور کوئی تحفہ تو بھجوا سکتے ہو نا؟ اگر تم خود نہیں جا سکتے، سیدی کو معلوم تھا کہ ہر وقت مسلمان خود فلسطین نہیں جا سکیں گے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم خود مسجد اقصیٰ نہ جا سکو تو اس کے چراغوں کے لیے تیل بھجوا دینا. آج اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم مسجد اقصیٰ کے محافظین کے ساتھ لڑنے کے لیے غزہ نہیں جا سکتے تو ان کی کفالت کرنے کے لیے پانی کے ٹینکر بھجوا دینا. پتہ نہیں کون سی شریعت پہ تم چلتے ہو، واللہ یہ اللہ کے رسول کی شریعت نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو. قرآن میں جتنا بڑا عذاب، جتنی بڑی لعنت، جتنی بڑی وعید ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو وقت جہاد پر نہیں جاتے، وہ مشرکین اور یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی نہیں. یہ مشرکین اور یہود اور نصارہ کے بارے میں بھی نہیں لکھا قرآن میں کہ یا رسول اللہ آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کی مغفرت کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ منافقین کے بارے میں لکھا ہے. اور وہ منافقین جو جہاد کے وقت جہاد کرنے سے انکار کر دیں، جہاد کے وقت اپنا مال خرچ نہ کریں، یہاں تک کہ نوبت یہ آ جائے کہ جو اعلیٰ ترین وجود ہیں اس کائنات کے، جو مجاہدین اور مرابطین ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے محافظین ہیں، وہ تمہارے لیے بد دعا کرنے پر آ جائیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب تم بچ کے دکھاؤ ذرا، دیکھو کوئی تمہارا پیر، کوئی تمہارا امام، کوئی تمہارا مولوی، کوئی تمہارا لیڈر بچا سکتا ہے اس بد دعا سے جو اہل فلسطین نے تمہارے خلاف کر دی. اتنا بڑا جہاد تمہارے سامنے ہو رہا ہے، کائنات کا حسین خوبصورت ترین بابرکت ترین رباط ہو رہا ہے، بری طرح سے مسلمان تمہاری آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے ہیں، اور تمہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ تم اس میں شامل ہو. اپنی بدنصیبی کا اندازہ کرو کہ تم کتنے بدنصیب. تمہارا مال ہی اللہ نے قبول نہیں کیا کہ وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان استعمال کر سکے. اپنی بدنصیبی پر رو اور ماتم کرو، یہ ہے اصل جگہ ماتم کرنے کی. اب جلوس نکالو اپنا ماتم کرتے ہوئے کہ ہم ایسے بدنصیب ہیں کہ ہم کو غزہ کا رباط ملا، 1.5 سال ہو گئے لیکن ہم اس میں شریک نہ ہو سکے. یہ ہے ماتم کرنے کی جگہ، اس پر ماتم کرو. کوئی عذر اس امت اور ملت کے پاس نہیں ہے، کوئی عذر ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے.
اس دن ایک وزیر کو سن رہا تھا میں ٹی وی پر بیٹھ کے بک بک کر رہا تھا کہ دنیا میں اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا جتنا غزہ میں ہو رہا ہے، غزہ والوں نے بڑی قربانیاں دے دی اور بڑا انہوں نے ظلم ہو گیا۔ او بغیرتے، تو وزیر ہے، اختیار اور طاقت تیرے پاس ہے، تجھے کون روک رہا ہے کہ تو غزہ کے مسلمانوں کی کفالت نہ کرے یا پاکستان سے فنڈ اکٹھا کر کے نہ بھیجے؟ یہ معذور بڑھیا کی طرح ٹی وی پر بیٹھ کے تو ماتم کس لیے کر رہا ہے؟ تیرا خیال ہے اتنی ایسی اچھی اچھی باتیں کرنے سے تیری مغفرت ہو جائے گی؟ جب سارا اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے تو ایک معذور بڑھیا کی طرح صرف ماتم کر رہا ہے، تیری سفارش ہو جائے گی، تجھے بخش دیا جائے گا، تو اہل غزہ کی بد دعاؤں سے بچ جائے گا۔ جس کا جتنا اختیار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ لیکن وہی بات کہ ہر مسلمان اپنا ذمہ دار ہے، اور واقعی سنجیدگی سے سوچو کہ اگر تم ابھی تک غزہ کے رباط میں شامل نہیں ہو تو صحیح معنوں میں پریشان ہونے کا وقت ہے کہ کہیں تم کو سیدی رسول اللہ نے اپنی امت سے باہر تو نہیں نکال دیا۔ تم سے یہ توفیق کیوں سلب کر لی گئی، چھین لی گئی کہ تم اہل غزہ میں شامل ہو سکو، ان کے رباط میں شامل ہو سکو؟ تمہیں گھر بیٹھے موقع مل رہا ہے کہ سیدی نے فرمایا کہ جس نے مجاہد کے لیے کھانا بھیجا، پانی بھیجا، اس کی کفالت کی، اس کے خاندان کی کفالت کی، وہ اسی طرح ہے جیسے مجاہد جو جہاد کرتا ہے میدان جنگ میں۔ اللہ تو تمہیں گھر بیٹھے موقع دے رہا ہے کہ غزہ کے رباط میں شامل ہو۔ اس دن غزہ کے مسلمانوں نے اپنی محبت اور پیار میں ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بنا کے ہمیں بھیجا، اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، کہ ان پاکستانی مسلمانوں کے لیے کہ جو اس رباط میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور 100 دعائیں لکھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دو جہانوں کی خیر کرے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر یہ بات سنت کے خلاف نہ ہوتی تو ہم اس سرٹیفکیٹ کی ہزاروں کاپیاں کروا کے ہر اس مسلمان کے گھر بھیجتے جس نے غزہ کے رباط میں شرکت کی ہے، اور اس سے کہتے کہ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو، جب قبر میں فرشتے تمہارا حساب کرنے آئیں تو یہ سرٹیفکیٹ دکھانا کہ ہم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اپنا احتساب خود کرو، دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم اس امت کا حصہ بھی ہو یا نہیں۔ اگر تم اس امت کا حصہ نہیں ہو، اس کا درد محسوس نہیں کر رہے، اس کی تکلیف محسوس نہیں کر رہے، مسجد اقصیٰ کے دفاع میں شامل نہیں ہو، غزہ کے رباط میں تمہارا مال اور تمہارا خون اور پسینہ شامل نہیں ہے، تو بہت زیادہ فکر کرو، بہت زیادہ فکر کرو کہ تم کہیں اس جماعت میں نہ ہو جاؤ جس کو اہل غزہ کی بد دعائیں لگی ہوئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ جنگ تو غزہ کی کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی جہاد میں پیسے لگائے ہیں۔ لوگوں کو جہاد میں خرچ کرنا نہیں آتا کیونکہ ساری زندگی کبھی خرچ کیا ہی نہیں، نہ کبھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، نہ اللہ کی راہ میں تلوار نکالی، نہ کسی مجاہد کے لیے سامان دیا، نہ کسی مجاہدین اور ان کے خاندانوں کی کفالت کی۔ پہلی مرتبہ یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے اہل غزہ کے صدقے کہ تم بھی رباط میں جہاد میں شامل ہو سکو۔ یہ تو اہل غزہ کا احسان ہے اہل پاکستان پر کہ ہمیں موقع دیا انہوں نے کہ ہم یہاں بیٹھ کر فلسطین کے رباط میں شامل ہو سکیں۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ان کے اوپر، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے ایک راستہ بنایا ہے، انہوں نے اپنے کردار سے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جب کل تم غزوہ ہند میں جاؤ گے تو ماتم مت شروع کر دینا، یہی آزمائشیں تمہارے اوپر بھی آئیں گی، یہی مشکلات تمہارے اوپر بھی آئیں گی۔ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو پوری دنیا تمہیں گھیر کر اسی طرح مارے گی۔ اہل پاکستان کے سامنے اہل غزہ نے اپنے آپ کو قربان کر کے مثال بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو آج اہل غزہ کے ساتھ نہیں کھڑا، اس رباط میں شامل نہیں ہے، غزوۃ الشام میں شامل نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کے دفاع میں شامل نہیں ہے، اس کے نصیب میں غزوہ ہند بھی نہیں ہے۔ وہ بھارت سے جنگ کر لے گا، اس کے نصیب میں غزوہ نہیں لکھا جائے گا، غزوۃ الہند نہیں لکھا جائے گا۔ اور غزوہ ہند کے معاملے میں یہ بات تم سب کو نصیحت کرنی ہے کہ اس غزوے کی تیاری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ ہو یا تمہیں ملٹری ٹریننگ آتی ہو۔ جس سے بات کرو غزوہ ہند کی تیاری کرو تو کہتے جی ہمیں تو جنگ ہتھیار چلانا نہیں آتا۔ او بے وقوف انسان، ہتھیار چلانے سے پہلے 1000 کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں، جو تم نہیں کر رہے، جو تم کر سکتے ہو، جس میں پیسہ نہیں لگتا، جس میں تمہاری نیت لگتی ہے۔ پہلا کام تم نے کرنا ہے، غزوہ ہند کی اگر تمہاری نیت ہے تو پہلا کام تم نے کرنا ہے فلسطین کے رباط میں شامل ہونا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے تاکہ اللہ تم کو قبول کرے غزوہ ہند کے لیے۔ یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو تم نے نکالنی ہے، یہ وہ جہاد بالمال ہے جو تم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا شرط یہ ہے کہ تم نیت کرو کہ میرے مالک، میں غزہ کے رباط میں شامل ہوں، ان مرابطین کے ساتھ ہوں، اسقلان کے رباط میں ہوں، مجھے توفیق اور اجازت عطا فرما کہ میں غزوہ ہند میں بھی شامل ہوں۔ اور اس کے بعد اگر تم مارے جاتے ہو غزوہ ہند میں تو اللہ تم کو غزوہ ہند کے شہداء میں سے لکھے گا۔
کہ یہ وہ جس نے سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، جس کو اہل غزہ کی بد دعائیں نہیں لگیں۔ پہلے اپنے آپ کو اہل غزہ کی بد دعاؤں سے بچاؤ، کہ جو سیدی رسول اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مالک ان کی شفاعت نہ کیجیے گا، ان کی مغفرت نہ کیجیے گا جنہوں نے ہمیں آج دھوکہ دیا۔ اور غزوہ ہند کے حوالے سے پاکستانی قوم کو ہم صاف کہتے ہیں کہ آپس میں معافی تلافی کر لو، جس کا قرضہ ادا کرنا ہے ادا کر دو، جس کی امانتیں دینی ہیں امانتیں لوٹا دو، جس کی وراثت پر تم بیٹھے ہو وہ وراثت اس کو ادا کر دو، جس کا حق تم نے مارا ہے وہ اس کو لوٹا دو۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ جو کچھ اب آنے والا ہے اس میں اس آگ اور خون کے طوفان سے تم گزر بھی سکو گے کہ نہیں۔ بہت بڑی آزمائش اس پاکستانی قوم پر آنے والی ہے، جس کا بہت بڑا حصہ سزا کے طور پر ہوگا۔ پہلے اس قوم کو سزا لگے گی، آگ اور خون کی بھٹی سے یہ گزارے جائیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اللہ اس کے نصیب میں وہ سعادتیں لکھے گا جو غزوہ ہند کی اس نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے۔ اس پوری پاکستانی قوم کے نصیب میں غزوہ ہند نہیں ہے۔ یہ بدکار، یہ فاحش حکمران، بدکار اور جھوٹی پلیت ناپاک قوم، فرقوں، قومیتوں، لسانیتوں میں تقسیم، اللہ اس کے رسول سے باغی، فلسطین کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دینے والے، ان کے نصیب میں غزوہ ہند کے وعدے اور مغفرت نہیں ہے۔ غزوہ ہند کے وعدے اور مغفرت ان کے لیے ہے کہ جو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ ہیں، جو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلسطین عربوں کا مسئلہ ہے، عرب اگر راضی ہو جاتے ہیں، کفار سے راضی ہو جاتے ہیں، یہودیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ یہ بات منہ سے نکالنے والا مرتد ہے، یہ بات منہ سے نکالنے والا سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی بات تم کو تسلی سے سمجھانی ہے۔ یہ جو طوفان مچایا ہوا ہے آج کل میڈیا پہ کمینے اور پلیت لوگوں نے، ماحول بنایا جا رہا ہے کہ معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کر دیے جائیں، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو کیا ہے؟ معاہدہ ابراہیمی سے کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ کیوں اتنا پوری دنیا کا کفر مجبور کر رہا ہے تمہیں کہ اس پہ دستخط کرو؟ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں؟ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کا دماد چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ سعودی عرب، پاکستان اور انڈونیشیا اور مصر بھی اس میں شامل ہونے لگے؟ کیا پس پردہ سازش ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کر لو گے۔ 75-80 سال سے جو پاکستان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس خنجر کو جو مسلمانوں کے قلب میں ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے، یہ اس معاہدہ ابراہیمی کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی جائے گی اسرائیل کو، کہ غزہ کے مسلمانوں کو غزہ سے نکال کر دنیا میں بکھیر دیں اور مغربی کنارے پر یہودی قبضہ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کرنے کا کہ یہودیوں کو تم اجازت دو گے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر تباہ کر دیں، اور تم یہودیوں کو اجازت دو گے کہ وہ معبد سلیمانی کو ٹیمپل آف سولومن بنائے وہاں پر۔ یہ مطلب ہے معاہدہ ابراہیمی کا۔ وہ کوئی امن اور آشتی اور محبت اور پیار کا کوئی دین ابراہیمی کے اوپر سب مل کر چلنے کے اور آپس میں ساتھ رہنے کا معاہدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے، فلسطینیوں کو ذبح کرو گے، مسجد اقصیٰ کو گراؤ گے اور وہاں ہیکل سلیمانی بناؤ گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ کیوں پاکستان، پوری دنیا میں پاکستان خاص طور پر اس کے بڑے بڑے مولوی جو ہر بات پہ جلوس نکال کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ابھی تک خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر؟ یہ ڈگڈگی والے اور یہ چابی والے ڈرامے جو ہر طرف سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہیں، وہ کیوں نہیں نکلے ابھی تک؟ اس پر کیوں نہیں بات کی؟ ابھی تک کیوں نہیں آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ کیوں مسجد اقصیٰ تمہاری پرابلم نہیں ہے کیا؟ کیا اگر عربوں نے، سعودی عرب نے، متحدہ امارات نے، انہوں نے تو کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کر لیا، اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ عربوں نے مسجد اقصیٰ کو اور یہودیوں کو اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، تو ہمیں پاکستان کو کیا پرابلم ہے؟ تو پھر کشمیر کے معاملے میں بھی تم یہی موقف رکھو کہ عربوں نے تو کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کر لیا، تو تم بھی اپنا موقف تبدیل کر لو کہ ہمیں کیا پرابلم ہے۔ یہاں کیوں تم عربوں سے الگ جا رہے ہو؟ کیا مسجد اقصیٰ صرف عربوں کا قبلہ اول ہے یا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ کیا ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ سعودی عرب والے مسلمان ہیں، یا ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمیں سیدی رسول اللہ سے پیار ہے؟ اگر یہ عرب اور مصری اور امارات والے مرتد ہو جائیں گے، تم بھی مرتد ہو جاؤ گے۔ یہ دین چھوڑ دیں گے، تم بھی دین چھوڑ دو گے کہ جی اسلام تو عربوں کے پاس آیا تھا، وہ مرتد ہو گئے تو ہم بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ کس قسم کے بے غیرت ہو تم یار! کیا ہم کو اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے؟ کیا ہماری اسرائیل سے جنگ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتا؟ اگر تمہیں مسجد اقصیٰ قبلہ اول پر ایمان نہیں ہے، تم مسلمان امت کا حصہ نہیں ہو، اگر تم صرف نیشنلسٹ ہو، تمہیں سیدی رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق اور پیار نہیں ہے، تمہیں نظریہ پاکستان کا کچھ نہیں معلوم، تم اقبال اور قائد کے عقیدے کو نہیں مانتے جو مسجد اقصیٰ اور فلسطین اور یہود کے بارے میں ان کا تھا، تو کم از کم اتنا تو مانتے ہو کہ یہ یہودی اور ہندو مشرک مل کر پاکستان تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو تم نے پاکستان کے اندر رسائی دے دی، ان کا سفارت خانہ کھول دیا،
تو وہ ہر ممکن سازش کر کے اتنا سانپ اور بچھو بکھیریں گے پورے پاکستان میں کہ تم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ ابھی جبکہ اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں ہے تو گلی گلی میں یہودی ایجنٹ گھوم رہے ہیں۔ سوچو اگر تم سفارت خانہ کھول دیتے ہو تو پھر پاکستان ویسے ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ایک جغرافیہ کا نام تو نہیں ہے، پاکستان تو ایک نظریہ اور ایک عقیدے کا نام ہے۔ تم نظریہ پاکستان ختم کر دو، پاکستان ختم ہو گیا۔ ہم کو اتنا خطرہ دشمن کے ایٹمی ہتھیاروں اور جہنم کے کتوں سے نہیں ہے جتنا معاہدہ ابراہیمی سے ہے، کہ یہ معاہدہ ابراہیمی جو ایک چھپا ہوا حملہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ نظریہ پاکستان کی جڑ کاٹ دے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا وجود، اس کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ ہم بنے اس لیے تھے کہ ہم نے یہود کو ختم کرنا تھا، ہم بنے اس لیے تھے کہ ہم نے غزوہ ہند کرنا تھا، ہم بنے اس لیے تھے کہ ہم نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی تھی، ہم بنے اس لیے تھے کہ ہم نے عالم اسلام کے قلب میں یہ خنجر جو گھسویا گیا ہے یہودیوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے، ہم نے اس خنجر کو کاٹ کے، اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینکنا تھا۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق تھا۔ اگر ہم اس مقصد تخلیق، اپنی تخلیق کے مقصد کو، اپنی تعمیر کے مقصد کو بھلا کر اس ناجائز یہودی ریاست کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کریں، پھر پاکستان کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر تمہاری بقا اس میں ہے کہ تم نے جو وعدے اللہ سے کیے تھے ان پر قائم رہو، منافقت اور خیانت نہ کرنا۔ ابھی تک مجھے حکومت پاکستان اور پاک فوج کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں نظر آیا اس کے اوپر۔ بہت زیادہ گمراہی اور کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ صاف بات کریں، کسی صورت میں اس معاہدہ ابراہیمی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دائیں بائیں سے بونگیاں مروانے کے بجائے کبھی وزیر آ کے بک بک کر رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے، کبھی کسی گروپ میں کہیں سے کوئی خبر چلائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان صاف موقف بیان کرے کہ جو دباؤ پوری دنیا سے ہمارے اوپر آ رہا ہے معاہدہ ابراہیمی کے بارے میں، پاکستان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کھول کے بات کریں۔ یہ کنفیوژن اس وقت اس موقع پہ خطرناک ہے، اور اگر کسی پاکستانی حاکم نے یہ کوشش بھی کی تو پھر ہم اس کو وہی بد دعا دیتے ہیں جو سیدی رسول اللہ کی امت نے ان منافقوں کے بارے میں دی ہے کہ جنہوں نے غزہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اہل غزہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی شفاعت مت فرمائیے گا، یا رسول اللہ ان تمام پاکستانی حکمرانوں کی شفاعت مت فرمائیے گا جو سیدی رسول اللہ کی امت اور فلسطین کے مسلمانوں کے خون سے خیانت اور غداری کر کے معاہدہ ابراہیمی کو دستخط کرنے کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کی شفاعت مت فرمائیے گا، ان کو ذلیل و خوار کیجیے گا، ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیجیے گا، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیجیے گا۔ جو سیدی رسول اللہ کی امت کو ہلاک ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم فلسطین تمہارے حوالے کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو تمہیں گرانے کی اجازت دیتے ہیں، ہیکل سلیمانی بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مالک جو یہ خیانت کر رہا ہے وہ آپ کے حوالے۔ اللہم انت علیہم، اللہم انت علیہم، اللہم انت علیہم، دمر دیارہم ولا تجعلنا منہم، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا غزوۃ الہند، اللہم ارزقنا غزوۃ الشام، اللہم اجعلنا من مرابطین الغزہ، اللہم ارزقنا خلافت لها منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ، اللہم اجعلنا من اسود اللہ اسود الرسول، اللہم اجعلنا من سیوف اللہ وسیوف الرسول، اللہم دمر دیار الکفار والمنافقین ولا تجعلنا منہم، اللہم علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔